بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا جی۔ صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ سے زیادہ دیر مخاطب رہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ توجہ سے چند باتیں سماعت فرمائیے گا، کیونکہ ہمارا دورانیہ مغرب تا عشاء تھا، تقریباً اب عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گئے، تو میں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ لوگوں سے مخاطب رہوں گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حاجی ہو تو آپ لیٹ ہو گئی؟ اچھا چلے ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب میرے بڑے محبوب دوستوں میں سے ایک دوست ہے، ان کے بڑے کلوز ہے، تو انہوں نے حکم کیا، میں حاضر ہو گیا۔ آئیے چند باتیں سنتے ہیں۔ اللہ، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے پوری دنیا میں اندھیرے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ سبحان اللہ ضرور کہی گئے، تھوڑی سی ذرا آواز نحیف ہو، تھوڑی سی کمزور ہو جائے نا تو مجھے تقریر کرنا آسان ہوگا۔ سبحان اللہ ضرور کہیے گا، کہنے بھی چاہیے، لیکن ذرا آواز تھوڑی سی کم کر لیں، یہ ایکو بالکل بند کر دیں، سادہ کر دیں بالکل۔ جزاک اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ دوستو یہ میرا اور آپ کا اعزاز کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سوڑے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت بڑی اداس رہتی، بڑا مضطرب رہتا، زبان حال سے کہا کرتا تھا کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے
راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے معذرت کر لیا اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے حضور کے نام کا بنایا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے وہ شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آئی۔ گزرتے اتنا ضرور کہا کہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئے تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، میرے نبی دنیا میں جلوہ فراز ہوئے۔ 53 سال مکہ میں گزارے، پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، وہ مدینہ میں کس شخصیت تک پہنچا؟ وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے بھائی، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ رومی کہتے ہیں جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات ہے بھائی کہ تقاضے محبت یہ ہے، حضور مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے دوست، حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہیں؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھیڑا، میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے، ڈیرے جمائے، اور میرے نام طبا نے خط لکھا۔ حضور فرماتے میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کی تڑپتی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ میں ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے سے۔ اس جوان کا نام سلمان، اور اس سلمان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا، پوچھا کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے سچ سچ بتا دیے گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی۔ فرماتے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی،
اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا ہے سلمان اب آخر الزمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سرے بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائے بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے سلمان کو جکڑ لیا گیا، غلام بنا لیا گیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے بھائی، کہتے بڑے دھکے کھائے، کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی دوست، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آگے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلتے رہے، انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئی، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ہیں ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اس و خزرج کا۔ ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گر جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کر تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا۔ وہ تو پہلے غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے اور سلمان کہتے میں کھانا لے کے حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے، میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے ایک دن حضور بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور کہتے میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات۔ میرے نبی پلٹ کے دیکھتے ہیں، کمر سے چادر کو اٹھا دیتے ہیں، چادر اٹھتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ پھر سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ کے میرے نبی دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں اور فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا۔ محبت کا نغمہ چھیڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یار یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی کہانی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے دوست، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، ہم تو سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، ہمیں تو مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، اور یار آنکھ کھلی ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہیں۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں دوست وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں،
کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے دوست کہ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا ملا؟ وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اور بھائی آپ لوگوں کا تذکرہ ہے 9 سوال۔ ایک سوال یہ بھی کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ اور بھائی قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہی پڑا رہتا۔ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ ہم نے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے؟ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے ابو پہ پردہ ڈال دیا اور بھائی ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ وہ رسوا ہوتے تھے، اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو آسمان سے آگ لے جاتی، اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لیا۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ بھائی نیکی کی نہیں، نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ اور ارادہ کیا کیا ہے؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے، میں قرآن کا داعی بنوں گا، میں مبلغ بنوں گا۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں جوانوں کو چوک چباروں سے کھینچ کے اللہ کے گھر مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور، ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے، ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے، ان کے لبوں پہ سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ بھائی یہ نیکی کا ارادہ ہے، اللہ نے لاکھوں سے نہیں کروڑوں سے نوازا ہے۔ آج مر گیا، کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ صفا کتنا ہو گیا، شاید کہ سینے میں دل نہیں پتھر رکھتا ہوں، اور بھائی جذبہ پیدا ہوا نیکی کا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کے کام آؤں گا۔ اور بھائی نیکی کا ارادہ کیا ہے، میری اس بستی میں، میرے اس محلے میں کتنے لوگ ہیں یار جو نانے شبینہ کو ترس رہے ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے، میں ان بیٹیوں کے لیے، ان غرباء کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ یہ ہے نیکی کا ارادہ۔ نہ کسی کو گرتے کو سہارا دیا، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا، نہ کسی کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھی۔ بھائی جان صرف نیکی کا ارادہ۔ آپ جانتے ہو ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل کی حالت کیا تھی؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ دل تو بڑا ہی تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کہ اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ بھائی جان گناہ کیا نہیں، پروگرام بنایا، رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبروریزی کریں گے۔ منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ ہے گناہ کا ارادہ۔ نہ شراب کے جام نہ بوتا کائے، نہ ہاتھ حرام کی طرف بڑھا، نہ کسی کی پگڑی، نہ کسی کا جبہ پھاڑا۔ اور بھائی گناہ کا ارادہ کیا ہے، ابھی گناہ کیا، وہاں نیکی کا ارادہ تو نیکی عطا ہوئی، یہاں گناہ کا ارادہ ہے۔ بھائی فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں، اور ابھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھو۔ روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، اور یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے
اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر کوئی ندامت کے تھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے اور ہجرت کر کے پلٹ آئے، وعدہ ہے اللہ کا میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں، اور جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہے اور گھبرائی ہوئی ہے، اپنے گناہ کا اظہار کیا اور کہا کہ طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیے، 4 دفعہ کہا۔ میرے نبی نے فرمایا گناہ تو نے کیا، سزا بھی تیرے لیے۔ اس بچے کا اس سے زنا کا ارتکاب، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، فرمایا اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر، اس کو سنسار کیا گیا۔ خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے، او بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ ہمیں معاف کرے گا۔ سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا، گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا۔ میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے، شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا، شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے، دریا خشک ہو، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے، آپ فرماتے اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہہ رہا، دوست کی دعوت پہ گیا، ڈرموں میں شراب مٹکے بھر بھر کے پی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، اور فطرت میں بھول جانا ہے۔ اور بھائی گناہ ہو جائے تو اتراؤ تو نہ، گناہ ہو جائے تو اس کا اظہار تو نہ کرو، وہاں تو بھائی ہاتھ جوڑنے چاہیے تھے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اور آج ساوی نے کھلے راوی نے آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ سری سکتی فرماتے شراب کے نشے میں دودھ تھا، میں نے اس کا منہ دھویا اور اتنا کہا او بندہ خدا ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو، یہ بجلی تھی جو دل پہ گری۔ فرماتے میں اگلے دن مسجد میں گیا تہجد کے وقت، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا۔ ہاتھ سے آواز آئی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ آج ساوی نے کھلے راہ اذان سننے دی، پٹی بن جاؤں، لیکن میرے بھائی اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی ہے۔ اس دن صرف زندگی ہوگی بھائی، اور اس دن کے پچھتاوے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ آج معذرت کریں گے جتنا مرضی بڑا مجرم کیوں نہ ہو یار، صرف ایسے ہاتھ جوڑنے ہیں، پچھلے پہر آ جاؤ یار، مصلی بچھاؤ، 2 آنسو بہاؤ، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ تو بھائی آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش، اور اس کی بدماشی کیا تھی، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کفل شوق سے نہیں آئی، غربت بھوک کھینچ لائی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے کنجریاں اس وقت بندی جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار، بہت بڑے زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری، پیسہ پانی کی طرف آتے ہیں، معاشرے میں دریا دل مشہور، لیکن کہاں لٹایا؟ یہ بھی دیہات ہے، میرا تعلق بھی دیہات سے، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوا، وہاں کتوں کی لڑائی پہ لٹا دیا، کرکٹ میچ پہ لٹا دیا، جہاں نفس کو حظ ملا دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی رحمتیں برستی ہیں وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی
تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے دولت سے نوازا تو ہجڑوں پہ کیوں، کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ نظر نہیں آتے یار؟ یہاں لٹاؤ نا۔ کمالیہ کی بیٹی نہیں بھولتی، یہ نوائے وقت میں خبر چھپی، ایک بوڑھا اپنی بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے۔ وہ بالغہ تھی، نکاح کی تقریب تھی، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے۔ ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی، جس کے گھر آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی۔ بتائیے کہ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے، اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب عزیز کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اللہ نے دولت سے نوازا، ان غریبوں کی بیٹیوں پہ خرچ کرو جن کا جینا آج حرام لوگوں نے کر دیا۔ اور بھائی یہ غربت کی لکیر پہ کھڑے لوگ قیامت کے دن سوال نہیں ہم سے کریں گے؟ ہم نے دولت کو کہاں لٹایا؟ ہمارے گجرا والا عبداللہ چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نہیں تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ سوال کیوں؟ بوڑھی جرت کیوں کی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا یہاں چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، لوگ بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آج بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی تو چوری پہ آمادہ ہوا۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا نا غربت کی زندگی، تو پھر محلے سے بڑے سخی نکل، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے سے گزرتا تھا؟ قد کا دولت کا قد بڑا تھا، یہ بونا نظر آیا؟ آج مر گیا تو چٹا لباس لے آئے۔ پھر اور بھی سخی نکلتے ہیں، جی کل دسواں 40ویں کی روٹی ہمارے۔ اچھا رشتہ دار ہی اکٹھے ہو جاتے، سارے پیسے ڈالو جی۔ وہ آج مرنے کے بعد روٹیاں پکا رہے ہیں، اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہ پہ مارے گا قیامت کے دن۔ جب یہ نوالے کو ترس رہے تھے، یہ رشتہ دار کہاں تھے؟ یہ محلے دار کہاں تھے؟ یہ سیٹھ صاحب کہاں تھے؟ آج مرنے کے بعد روٹیاں لے آئے۔ کبھی آپ نے جنازے میں دیکھا جو سب سے آخر پہ ہوتا ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھ کے کندھا دوں۔ ہم اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جب زندہ تھا سہارے کی ضرورت تھی تو یہ لوگ کہاں تھے؟ آج سہارا دینے آگے۔ زندہ کی قدر کرو بھائی۔ کیفل کے پہلو میں تڑپنے بیٹی بازاری نہیں تھی بھائی، غربت بھوک لے آئی۔ یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رویا، یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کتا انسان ہوں، اللہ معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قلم چل گیا۔ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال بھائی، ہر سوال پہ ایک جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کہہ یاد بھی۔ میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی امت کو یاد رکھا، آئے رہے، اور جب اللہ کی حضور حاضر ہونے لگے، فضل بن عباس کہتے میں نے دیکھا حضور کے لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، وہاں گھر بن گئے، یہ بالکل مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے۔ تو اس چرواہے سے کہا، وہاں چرواہا جو ملا، کہا یہاں اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنے پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، کہتا وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے کہہ رہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، مدینہ اداس، اللہ امت کے ساتھ مہربانی فرمائے گا، فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے جب سیدہ گھر سے چلی
تو آپ کے تن پہ جو ردا تھی اس پر 14 پیوند لگے تھے. مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند. آپ غار کی طرف بڑی, صحابہ پیچھے ہٹے, آپ اندر داخل ہوئی. عرض کرتی ابو بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے, فاطمہ آئی ہے. حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے, بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. سیدہ نے دیکھا کہ حضور سیدے سے سر نہیں اٹھا رہے, تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی ہے. سنیے گا جوانوں, سیدہ عرض کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑا, کوہرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا قیامت آ گئی. رومی کہتے صدا اٹھی پس ندا آمد زی حسنہ کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول, گر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے در یک سما. کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے, جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. اور بھائی انہوں نے اتنا پیار دیا, ہم نے کیا دیا؟ میں کہتا ہوں اگر تخیلات میں غوطہ لگے نا صرف 2 لمحوں کے لیے, میں اور آپ خود کو کھینچ کے سدھار میں لے چلیں, ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیں. محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل. ناراض نہ ہوئیے گا دوست, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے. ہمیں حضور نے اتنا پیار دیا, ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہم جوان ہیں نا, چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ہمارے تیور ہے. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جو تک نہیں رینگتے, وائز نصیحت کرتا ہے, غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ لڑتے, کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے کور رکھ, شباب ہمیشہ رہے گا, عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے, موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی, خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند آپ نے دیکھا ہے؟ ایک صورت میں نہیں ہوتا, قمر بدر کبھی حلال ہوتا ہے. اور ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس کو فنا ہے, بقا صرف اللہ کو ہے. میرے بھائی یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا, ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے. اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے, موتی خاک مل جائے, کوئی خبر نہیں. تھوڑی سی زندگی ہے یار, حضور کی غلامی میں, حضور کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دو. آج خود کو پیش کرو گے, اللہ کے ہاں اجر کتنا ملے گا تم شمار بھی نہیں کر سکو گے. کام تھوڑا ہو, مزدور زیادہ ہو, مثال سے عرض کروں گا دہاڑی مالک کی مرضی سے ملتی ہے, لیکن جب کام بہت زیادہ ہو, کام کرنے والے تھوڑے ہو, تو پھر مالک راضی کرتا ہے. آج دین کی راہوں پہ دوڑنے والے, خود کو تھکا دینے والے, دائی بننے والے, مبلغ بننے والے کم لوگ ہیں یار. آج اپنی جوانیاں حضور کے نام لگاؤ گے, قرآن کے راہی بنو گے, اس کا اجر اللہ کے ہاں کتنا ملے گا ہم شمار نہیں کر سکتے. آؤ بھائی, اور دوسری بات یہ ہے بھائی, جس قدر اعزاز بڑے ہو نا اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں. آئیے میں اور آپ ان تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب روز گزاریں, تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے محبوب راضی ہو جائیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں, بڑے مشفق مہربان علامہ صاحب سے ملاقات کا شرف ملا, اور ان کے لیے اتنا کہوں گا, وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق, اور تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا, تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. مجھے بڑا اچھا لگا مفتی صاحب سے مل کے, ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑے لوگوں سے مل کر کے. پھر خیر مجھے بہت اچھا لگا. ویسے واسف علی واسف بھی کہتے ہیں نا حضرت, یہ بڑی دولت ہے, اللہ استقامت عطا فرمائے. واسف علی واسف نے کہا تھا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک تو معیار ہم لوگوں نے مقرر کیا جس کے پاس بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ ہو, یہ معیار نہیں, یہ تو تقسیم ہے. واسف علی واسف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. اللہ جناب جس میدان میں کام کر رہے ہیں, اور یہ کام بہت بڑا کام ہے, اور اس کام میں آپ لوگ ان کے معاون مددگار بنے, اور یہ آنے والی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور حضرت کو سدا سلامت رکھے. اللہ آپ لوگوں کی محبت سے. میں یہ علامہ صاحب ضرور اور خطاب کرتا, لیکن میں نے 3 جگہ اور لگانا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا مجھے مشکل پیش آ رہی ہے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو مل کی توفیق.
مصطفیٰ جان تیرا کھو سلام شمع بز میں